اچانک کیا دیکھا کہ قبر انور سے مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا. مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا. اور باہر آیا تو مریدین حیران پریشان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس آئے. حضرت وہ ہاتھ تو باہر آ گیا ہمارے پیر صاحب کا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی کو دفن کریں گے تو اس کا ہاتھ باہر آ سکتا ہے؟ مردہ اٹھا بھی دے تو آ سکتا ہے، اس لیے کہ برگا ہے پھر مٹی ہے، اور قبر کتنی گہری ہوتی ہے آدھی کمر تک، تو ہاتھ باہر آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ اللہ والے ہیں، قبر کے ہاتھ باہر آیا مخدوم بہار کا. پھر مخدوم اشرف آئے. آنے کے بعد کہا شاید تم نے کوئی غلطی کی ہے. کہا حضور کوئی غلطی نہیں کی، تمہارے پیر نے وصیت کی تھی کہ مجھے تبرکن رجال الغیب سے یا پیر و مرشد سے ٹوپی ملی تھی، تاج، تو وہ مجھے میری قبر میں رکھ دینا، تو تم نہیں رکھے. کہا حضور ہم بھول گئے غم کی وجہ سے. کہا وہ مانگ رہے ہیں. تو جب لا کر کے دیے تو ٹوپی ہاتھ میں رکھی تو ہاتھ اندر ہو گیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. پھر مخدوم پاک سفر کرتے کرتے جب پنڈوا کے قریب پہنچے، اصل داستان یہ ہے. تو مخدوم پاک کے پیر و مرشد جب مخدوم پاک پنڈوا کے قریب پہنچے تو آپ یوں کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے تھے حضور آپ چند دنوں سے یہ یوں کیوں کرتے ہیں، کیا سونگتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کا انتظار میں بیٹھا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ میرا اشرف آنے والا ہے. اشرف آئے گا. قربان میرے مخدوم کی شان کیا ہے، کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے، میرے اشرف کے جلووں پر یہ دنیا دیوانی ہے. کیا مرتبے عطا کیے خدا نے، اللہ اکبر، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو آپ سنتے تھے، کہا کہ جس کے لیے بیٹھا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا پالکی سوارو، پالکی تیار کرو، اور اب چلو. وہ سید مدینے سے چل کر، پہلے تو سمنان سے چل کے مدینے گیا، اور مدینے منورہ سے پنڈوا آ رہا ہے، اسے ہم لانے کے لیے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ آئے اور اپنی پالکی سے اتر کر کے پیدل دور تک کے چلے، انتظار کرتے رہے پنڈوا کے باہر نکل کر. اور جب مخدوم پاک آئے تو آنے کے بعد آپ کو اپنی پالکی میں بٹھایا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ اشرف کو لے کر کے چلو. یہ وہی تھا اب تک میں جس کا انتظار کر رہا تھا. مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گئے. دسترخوان لگا ہوا تھا، قسم قسم کی نعمتیں تھی. آپ بیٹھ گئے، مرشد نے اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، اور لقمہ بنا کر کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے منہ میں ڈالا. آپ نے ایک لقمہ کھایا، دو لقمہ کھایا. لقمے کھلا کھلا کر کے معرفت کو گویا کہ جام عطا فرما رہے ہیں. اور جب کھانا ہو گیا تو کھانا ہونے کے بعد حضرت مخدوم پاک کو اپنے منہ کا پان نکال کر کے ولاؤلک پنڈوی نے ان کے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد معرفت کے وہ جام عطا کیے. پھر آپ نے اپنے اس مرید کے کان میں کہا دیکھو مخدوم اشرف کا مرتبہ کیا ہے، کہ پیر کان میں کہہ رہا ہے. جب کان میں کچھ کہا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ جی میں کہوں گا، کروں گا. تو اس وقت تو دوسرے مریدوں نے پوچھا کہ پیر صاحب نے کان میں کچھ کہا، تو اس وقت آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں تھے؟ اور آپ نے کہا ٹھیک ہے کہوں گا. تو کہا کہ دراصل یہ بات بتانے کی تو نہ تھی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا کہ جب اللہ تجھے مقام قطبیت عطا فرمائے گا، اور وہ مقام تجھے اللہ شب قدر میں عطا فرمائے گا، تو اس وقت تجھ پر اللہ کی انوار کی خاص بارش ہوگی، تجلیات کا ظہور ہوگا، تجلیات کا نزول ہوگا. تو اس وقت تو اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹے کے لیے بھی سفارش کر دینا کہ اللہ اس کو بھی مقام اور مرتبے عطا فرما دے. جس کا پیر و مرشد جس کی بارگاہ میں دعا کی گزارش کرے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مرتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے. اور آج ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مخدوم پاک وہ ہے حضرت عبد الرحمن
چشتی رضولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے دل نے چاہا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں تو میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار پر چلا گیا تو مجھے خضر علیہ السلام کی ملاقات وہاں نصیب ہوئی. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. انشاءاللہ وقت رہے گا تو اس کی آگے کبھی ہم گفتگو کریں گے اور حضرت کی زندگی پیش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور فیضان مخدوم اشرف سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو